حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی اور شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکانہ پہلوان اور اس کے بیٹے زید بن رکانہ سے کشتی کے مقابلے اور رکانہ پہلوان کے قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے واقعات بھی سنائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر محاذ پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور ایمان افروز ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کا کھیل بے حد پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا یہ حال دیکھ کر بیٹا میدان میں اترا۔ بیٹا بھی ایسا ہی پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے کبھی شکست ہی نہیں دی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بھی 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلوان یعنی رکانہ کو بھی دعوت دی اور فرمایا، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالی جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی میں گزرتے تھے، کئی ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا کرتے اور شب و روز گزار لیتے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار میں گوشت، گھی اور دودھ کا استعمال کیا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست پر حیران رہ گیا، دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا ہے۔ مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی، جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا،
वो 300 बकरियां लेकर बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में हाजिर होता है और कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझसे भी कुश्ती लड़िए आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, ऐ इब्ने रुकाना, अगर मैंने तुम्हें पछाड़ दिया तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? उसने कहा कि 100 बकरियां मैं आपको दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे हाथ मिलाते ही उसको जमीन पर पटक कर चित कर दिया और वो हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखता ही रह गया। ताहम उसने फिर दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए चैलेंज दिया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा भी उसकी पीठ जमीन पर लगा दी। उसने फिर 100 बकरियां आपको दे दी। फिर तीसरी बार उसने कुश्ती के लिए ललकारा तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तीसरी बार भी गिरा दिया तो उसने बाकी 100 बकरियां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार जिस तरह मुझे कुश्ती में पिछाड़ दिया है, इससे मेरा दिल मान गया कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए अज़्ज़ो जल के नबी हैं। ये कहा और कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में आ गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुसलमान हो जाने से बेहद खुश हुए और उसकी 300 बकरियां भी उसे वापस कर दी गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा माल तुझी को मुबारक हो। ये कहकर आप वापस तशरीफ ले आए। इस तरह रुकाना पहलवान और उसके बेटे यजीद बिन रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपकी तलाश में थे और ये मालूम करके कि हुजूर वादी इज़म की तरफ तशरीफ ले गए हैं, फिक्रमंद थे कि उस तरफ रुकाना पहलवान रहता है, मुबादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस तशरीफ लाते हुए देखकर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उधर अकेले क्यों तशरीफ ले गए थे, जबकि उस तरफ रुकाना पहलवान जो बड़ा जोरावर और दुश्मन इस्लाम है वो रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो मुस्कुरा कर फरमाया, जब मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है फिर किसी रुकाना की क्या परवाह। लो उस रुकाना की पहलवानी का किस्सा सुनो। चुनाचे हुजूर ने सारा किस्सा सुना दिया। सिद्दीक व फारूक सुन कर खुश होने लगे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ऐसा पहलवान था कि आज तक उसे किसी ने गिराया ही ना था, उसे गिराना अल्लाह के रसूल ही का काम था। बहवाला अबू दाऊद। नाज़रीन, यहाँ आपको हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता भी बताते चलें। कुछ लोग आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चच्चा भी समझते हैं। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद अब्द मनाफ के 6 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे मुतल्लिब थे और दूसरे बड़े बेटे हाशिम थे। हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब अब्द मनाफ के बड़े बेटे मुतल्लिब से है। सिलसिला नसब यूं है, मुतल्लिब के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दु यजीद और अब्दु यजीद के बेटे हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब अब्द मनाफ के दूसरे बेटे हाशिम से है। सिलसिला नसब यूं है, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुतल्लिब और अब्दुल मुतल्लिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चच्चा नहीं थे, बल्कि जद्दे अमजद अब्द मनाफ एक होने की वजह से महज रिश्तेदारी थी। इसके अलावा हजरत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और भी रिश्तेदारी है। वो ये है कि हजरत रुकाना की दादी अल-शिफा हाशिम बिन अब्द मनाफ की बेटी थी। रुकाना ने मदीना मुनव्वरा में उसने अपनी बीवी
सहीमा बिनते उमैर के साथ जिंदगी गुजारी। हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने बकरियों की तादाद 300 लिखी है। 3 बार मुकाबला हुआ, तीनों बार रुकाना को शिकस्त हुई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 बकरियां उसको वापस कर दी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना तो ये थी कि रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो जाएं, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश फतह मक्का के मौके पर पूरी हुई। काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती के खेल को इस्लाम की दावत के लिए इस्तेमाल किया। बतहा की वादी में सहाबा कुराम और रुकाना के मुशरिक साथियों ने इस दंगल का बराह रास्त नजारा किया। दंगल क्या था? बस हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बार ही उसको पकड़ा और जमीन के साथ लगा दिया। तीनों बार की कुश्ती में सिर्फ होने वाला टाइम मुश्किल के साथ ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होगा। इसी तरह से अब्बुल असद जमही भी बड़ा ताकतवर पहलवान था। उसके बारे में आता है कि वो इतना ताकतवर था कि वो एक चमड़े पर बैठ जाता था और 10 पहलवान उस चमड़े को खींचते थे ताकि वो चमड़ा उसके नीचे से निकल जाए, मगर वो चमड़ा फट फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता था, लेकिन उसके नीचे से निकलता नहीं था। एक बार उसने भी बारगाहे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर ये चैलेंज दिया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुश्ती में पछाड़ दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुश्ती लड़ने के लिए खड़े हो गए और उसका हाथ पकड़ते ही उसको जमीन पर गिरा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकत नबुवत से हैरान होकर फौरन ही मुसलमान हो गया। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसी जिस्मानी ताकत अता फरमाई थी। याद रखिए कि शहनशाह मदीना सुकून क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भर कर खाना तनावुल नहीं फरमाया था और ना ही आप तनसाजी और पहलवानी की तरफ कभी मुतवज्जा थे। इसके बावजूद इस कदर ताकत व तवानाई का आपसे जाहिर होना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ही है। दूसरा ये भी मालूम हुआ कि लोग कलमा पढ़कर ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तमन्ना रखते थे। जब ही अबुल असवद के चैलेंज पर उससे मुकाबले के लिए तैयार हो गए और जब उसे गिरा दिया तो वो इस्लाम में दाखिल हो गए। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल शुजाअत का ये आलम था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे बहादुर सहाबी का ये कौल है कि जब लड़ाई खूब गर्म हो जाती थी और जंग की शिद्दत देखकर बड़े बड़े बहादुरों की आंखें पिथराकर सुर्ख पड़ जाती थीं, उस वक्त में हम लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव करते थे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब लोगों से ज्यादा आगे बढ़कर और दुश्मनों के बिल्कुल करीब पहुंचकर जंग करते थे और हम लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर वो शख्स शुमार किया जाता था जो जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर दुश्मनों से लड़ता था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा बहादुर और ताकतवर, सखी और पसंदीदा मेरी आंखों ने कभी किसी को नहीं देखा। हजरत बर्रा बिन आजिब और दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बयान फरमाया है कि जंगे हुनैन में 12,000 मुसलमानों का लश्कर कुफार के हमलों की ताब ना लाकर भाग गया था और कुफार की तरफ से लगातार तीरों का मींह बरस रहा था। उस वक्त में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम भी पीछे नहीं हटे बल्कि एक सफेद खच्चर पर सवार थे और हजरत अबू सुफियान बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मनों के दिले बादल लश्करों के हुजूम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और रिजिस के ये कलमात जुबान अक़दस पर जारी थे कि मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुतल्लिब का बेटा हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम की जिस्मानी ताकत भी हद एजाज को पहुंची हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस मुअजिज़ाना ताकत व क़ुव्वत से ऐसे ऐसे मुहय्यरुल क़ौल कारनामों और कमालात का मुज़ाहरा फरमाया कि अक़्ल इंसानी उसका तसव्वुर करने से भी हैरान रह जाती है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम जब खंदक खोद रहे थे तो एक ऐसी चट्टान ज़ाहिर हो गई थी जो किसी तरह से भी किसी भी शख्स से टूट नहीं रही थी, मगर जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ताकत नबूवत से उस पर फावड़ा मारते तो वो रेत के भुरभुरे टेले की तरह बिखर कर पाश पाश हो जाती। नाज़रीन, यहाँ आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी के कुछ मज़ीद वाक़यात सुनाते चलें। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतरीन थे, लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर भी। एक मरतबा रात के वक्त मदीना शरीफ में लोग सोए हुए थे कि उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। लोग घबरा कर उठे। ख़तरा था कि कहीं मदीना पर शब खून ना पड़ जाए, दुश्मन हमला ना कर दे। लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं ताकि उस आवाज़ के मसदर का इल्म हो सके कि कहीं दुश्मन मदीना पर हमला करने नहीं आ गए। लेकिन सहाबा हैरानगी के आलम में देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े पर बगैर ज़ीन डाले सवार मदीना के बाहर से तशरीफ ला रहे थे। लोगों को देखा कि वो खौफज़दा और डरे हुए हैं तो आपने इरशाद फरमाया, अपने घरों की तरफ लौट जाओ, डरने की कोई बात नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही मदीना की सरहदों की हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। दुश्मन भाग गया है, मैं दूर दूर तक देख आया हूँ। अल्लाह के रसूल सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की भी तारीफ फरमा रहे हैं कि ये तो हवा की तरह बड़ा तेज दौड़ता है। लोगों में अमूमन ये तासुर था कि सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता है, मगर ये भी अल्लाह के रसूल का मुअजिज़ा था कि आप उस घोड़े पर सवार हुए तो ये इतना तेज दौड़ता है कि उसे आप बहर के लक़ब से मुल्लक़ब फरमाते हैं। बदर की लड़ाई यौमुल फुरक़ान से मारूफ है। उस रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुश्मन के मुकाबले में अलामतन लड़ते हैं। आप बाकायदा मैदान में उतरे थे। सैयदना अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदर के रोज़ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह ले रहे थे। आप दुश्मन के बिल्कुल करीब थे। सहाबा कहते हैं कि जब लड़ाई के शोले भड़क उठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाले थे। यूं तो मक्का मुकरमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे दुश्मन थे, मगर उनमें उबय बिन खल्फ बदतरीन दुश्मन था। ये वो बदबख्त था जिसने मक्का में कसम खाई थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआज़ल्लाह कत्ल करेगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबय बिन खल्फ की ये कसम, ये अहद पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि इंशाअल्लाह मैं उसे कत्ल करूंगा। नाज़रीन, ग़ज़वा उहद के इख्तिताम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के दामन में क़द्र महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए तो उबय बिन खल्फ घोड़ा दौड़ाता हुआ आपकी तरफ आता है। सहाबा कुराम ने उसे देखा तो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। उस बदबख्त की मौत अल्लाह के रसूल के हाथों आई हुई थी। ये बड़ा मुतकब्बिर और खबीस इंसान था। ये मक्का के एक बड़े रईस उमैया बिन खल्फ का भाई था जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आका था और ग़ज़वा बदर में वो जहन्नुम पहुंच चुका था। ये कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर वो बच गए तो मैं नहीं बचूंगा। उबय बिन खल्फ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दरमियान में हायल हो गए। आपने इरशाद फरमाया, इसे छोड़ दो, इसका रास्ता ना रोको।
رکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا اور یہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑھکتا ہے، وہ بیل کی طرح ڈکارتا ہے اور آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا، اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے کہ بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند ہو گیا تھا مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سا یعنی 7 سے 8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر اور شجاع ہونے کی بات کر رہے تھے۔ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور جوان مردی کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ استقلال اور استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے ہیں اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا
عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادروں میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ ان قلطاء کو قتل کر دیجئے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مورال اس طرح سے بلند فرماتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، زبان اقدس سے نکلا یہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی اس طرح سے پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو گئے۔ اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سردار عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، ارے بیعت رضوان میں شامل ہونے والو، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین اللہ کے رسول کے سچے محبان کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچتی ہے فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے پلٹ کر آنے کا انداز کیسا تھا؟ سیرت نگاروں کے مطابق بالکل ایسے جیسے گائے اپنے بچوں کے لیے بھاگتے ہوئے پلٹ آتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری اور ثابت قدمی سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور دلیری کے متعدد ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی بہادر، شجاع اور دلیر انسان تھے۔ مشرکین سر پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آرام و سکون سے ہیں۔ رات میں کوئی ڈراؤنی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس کا پیچھا کرنے چلے جاتے ہیں۔ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو آپ پہلی صف میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب کا نعرہ بلند کر کے دشمنوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے فرار ہونے والے نہیں ہیں بلکہ ڈٹ کر دشمنوں سے لڑنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ اس انعام کو حاصل کرنے میں بہت سے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں اور حیران تھے۔ ہر ممکنہ سمتوں میں تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان مشرکین کے قدم ابو بکر صدیق کو دکھائی دے رہے تھے۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے
ملے گا۔ حضرت ابو بکر کے خدشے کو سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت و بہادری کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا: اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تشفیع بخش جواب صدیق اکبر کے خوف و ہراس کو ختم کرنے اور تسلی دینے کے لیے کافی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس واقعے کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چڑھ آئے تھے، تو میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقینی طور پر ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ بحوالہ صحیح مسلم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی قرآن کریم میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں کی ہے۔ علامہ بشیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ گھبرا کر کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت، سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ابو بکر کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا، جسے اوہن البیوت بتلایا ہے، بڑے بڑے مضبوط اور مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا تھا اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کی بارش جاری تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے ہٹے نہیں تھے۔ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب کفار بہت نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کر مٹھی بھر خاک ان پر پھینک کر فرمایا کہ یعنی کفار کے چہرے بگڑے، سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور کفار پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ غزوہ ذات القرہ سے واپسی کے موقع پر ایک دیہاتی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتقاد و یقین، صبر و اطمینان، شجاعت و بہادری اور توکل علی اللہ کے حوالے سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجد کے علاقے میں صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولہ کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے۔ تلوار کو درخت میں لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے قیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی غورس بن الحارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی تھی اس کو میان سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا۔ ایک خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے، اس خطرناک حالت کے باوجود ذرہ برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل علی اللہ کے رعب، صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مرعوب و خائف ہو کر لرزنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور اعتماد اور توکل علی اللہ کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا، اس کو معاف کرنا اور بغیر کسی سزا دیے رہا کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں مشرکین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی سخت اور شدت کی جنگ کی اور کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ قریب مشرکین سے نہیں تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تنہا جمے رہے اور دشمنوں کو للکارتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے دن موجود تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ فروہ بنت نفاسہ جزامی نے آپ کو وہ خچر ہدیہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف اپنے خچر کو ایڑ مارنا شروع کیا تاکہ وہ دوڑے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا لگام پکڑ کر اسے تیز دوڑنے سے روک رہا تھا۔ ابو سفیان آپ کی رکاب تھامے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، آپ اصحاب الثمرہ یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی تھی ان کو آواز دیجیے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ بلند آواز آدمی تھے، چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب ثمرہ کہاں ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بخدا جب انہوں نے میری آواز سنی تو وہ اس طرح پلٹے جیسا کہ گائے اپنے بچوں کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر انہوں نے یا لبیک کہہ کر جواب دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کافروں سے جنگ کی، انہوں نے انصار کو بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ اے انصار کی جماعت، پھر بنو حارث بن خزرج کو بھی بلایا، انہوں نے کہا اے بنو حارث بن خزرج، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے جبکہ آپ اپنے خچر پر سوار تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی لڑائی سخت ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کفار کی سمت پھینکا۔ پھر فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ سب شکست کھا گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ جاری ہے، جو میں نے دیکھا پھر کہتے ہیں کہ بخدا انہوں نے کنکریاں ان کی طرف پھینکی، چنانچہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کے حسن اخلاق کا چرچا غیر مسلموں میں بھی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کل عرب آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ پھر ایذا رسانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی بار آپ پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کی پشت پر اوجھڑی ڈالی گئی۔ جب آپ کے گھر کھانا بنتا تو ہانڈیوں میں غلاظت اور گندگی ڈال دی جاتی، آپ پر پتھر برسائے گئے جس سے آپ کا پیر لہو لہان اور خون آلود ہو گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا جس سے آپ کا منہ خون سے بھر گیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو دردناک ایذا رسانیوں سے دوچار کیا، لیکن
قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک پر کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ان کی ایذا رسانیوں کا بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف کرتے رہے۔ ان روایات و واقعات سے آپ کے حسن اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا یا عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کو سنا کر نعرہ لگانا شروع کیا کہ آج کا دن تو قتل عام کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت بھی حلال کر دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا ہے، آج تو اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت عطا فرمائے گا اور آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ حضرت امام عسقلانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آج قریش کو عزت سے نوازے گا۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جن کی سرکردگی میں اسلام کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی گئیں، انہی کی سرپرستی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے اور ان کا دل جگر نکال کر چبایا گیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلے کا ہار بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ ابھی تک دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں بھی ہیں۔ آپ چاہتے تو ان کے تکے بوٹی کر سکتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک کا یہ عالم ہے کہ آپ جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان کو بڑے اعزاز سے نوازتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان حاصل ہے، جو شخص ہتھیار پھینک دے گا اسے امان حاصل ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا تو وہ گوشت بول پڑا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں نے معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس پر یعنی مجھے مارنے پر قادر نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اس یہودی عورت کو معاف فرما دیا، حالانکہ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں ہمیشہ پایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا، اے ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار ہوں گا، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟
ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک جماعت کے ہمراہ راستے سے گزر رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے آذان پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے آذان سنی تو دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے نفرت کی وجہ سے آذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں اور مقدس آذان کا مذاق اڑانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آوازوں کو سنا تو ان کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ لوگوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو محذورہ کو پکڑ کر حکم دیا کہ آذان پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ کا بیان ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حکم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے آذان بتانی شروع فرمائی۔ فرمایا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آذان کے کلمات پڑھوائے۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب میں آذان پوری کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر پھیرا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا حتیٰ کہ ناف تک پھیرا۔ پھر فرمایا، اللہ تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ بس پھر کیا تھا؟ حضرت ابو محذورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہیں امیر بناؤں گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں جو نفرت تھی وہ دور ہو گئی اور آپ ایک سچے عاشق رسول بن گئے۔ ناظرین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے چند واقعات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ محسن کائنات کی سیرت و کردار کو اپنائیں۔ اگر ہم اپنے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کا مظاہرہ کریں تو ہماری ساری عداوتیں، ہماری ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو کر رہ جائیں گی۔
لوگ حقیقت اسلام سے آشنا ہو جائیں اور ان کے ذہنوں سے اسلام دہشت گردی کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اللہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح کے واقعات یہاں پیش کیے گئے ہیں، اس طرح اور بھی واقعات ہیں۔ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بہادر اور شجاع انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے مختلف مواقع پر اپنی شجاعت و بہادری اور دلیری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ کوئی بھی حقیقت پسند شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کے اہل بیت پر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ آپ سے بس گزارش یہ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو دیکھی۔ اگر ہاں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ کمنٹس میں ضرور لکھ لیں۔ کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ہم تک آپ اپنے سوالات بھی کمنٹ سیکشن میں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔